السلام علیکم خواتین حضرات، ہم میر کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس بات نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ اس دن جب ہم نے اس غزل کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ یہ غزل ذرا محنت مانگتی ہے، طوالت مانگتی ہے۔ اس کی جو تشریح ہے وہ ایسے دو چار لفظوں میں کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ خدائے سخن میر تقی میر کا کلام ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے، سو عشق نے دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا۔ سب سے پہلے تو اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ لاگ کا مطلب یہ عجیب و غریب طریقے سے استعمال کیا ہے میر تقی میر نے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، محبت اور تعلق، اور دشمنی بھی۔ آپ کو مرزا غالب کا وہ شعر یاد ہوگا: لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ لیکن دوسرے معنی اتنے ظاہر ہیں کہ میر کی شرح کرنے والوں نے پہلے معنی یعنی محبت اور تعلق کو نظر انداز کر دیا ہے، اور میر نے اپنے شاعری کے کمال کا اظہار کرتے ہوئے دونوں سے برابر کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی محبت کے تعلق سے، محبت اور تعلق کے اعتبار سے تو معنی یہ ہوئے کہ اس کی تلوار کو ہم سے محبت تھی، اس لیے عشق نے جب اپنا رنگ دکھایا، یعنی جب اپنا کام کیا، تو دونوں کو گلے ملوا دیا۔ اب یہاں پر گلے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ صلح کروا دی۔ اب گلے سے ملا دیے کا صرف بھی اگر دیکھیں تو یہاں کس قدر یعنی انہوں نے کمال میں اس کو استعمال کیا ہے کہ تلوار گلے پر پڑتی ہے، گلا کٹ جاتا ہے، تو اس بات کو گلے ملنے سے یعنی تعبیر کرنا یا اس کا مطلب نکالنا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور پھر اگر لاگ کو محبت کے معنوں میں استعمال کریں تو پھر بھی یہاں پر کچھ نکات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت اور دوستی کے بہانے گلے مل کر اس کی تلوار نے ہمارا گلا کاٹا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے محبت کرنا شروع کی، عشق کرنا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا، تو اس کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ راستے میں، عشق کے راستے میں جان دے دی جائے، اور جان دینے کے لیے گلا کٹوایا جائے۔ تو بتا وہ یہ رہے کہ عشق کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس پر چلنے والوں کے گلے کٹتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بتایا کہ محبت اور دوستی کے بہانے گلے مل کر اس کی تلوار نے ہمارا گلا کاٹ دیا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا گلا کٹتا، کیونکہ عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ وہ معشوق کے ہاتھوں مارا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ تلوار کا کام ہی گلا کاٹنا ہے، تو ایسے ظالم سے عشق کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ تو کہہ وہ یہ رہے کہ بھائی تلوار سے عشق کریں گے تو گلا کٹے گا۔ اب اس میں اور بھی پرانے شعراء نے اسی مضمون میں شعر کہیں، مثلا داغ کا شعر ہے: اس طرح دشمن جاں سے نہیں ملتا کوئی، کیا لپٹ کر تیرے خنجر سے گلو ملتا ہے۔ اور جرأت کا ایک شعر ہے کہ کیا دشمنی تھی تجھ کو صبا اس گلی سے، جو اکثر میرا غبار بھی تو نے اڑا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عشق کرتے ہیں تو عشق میں آپ کے جو گلا ہے وہ تو کٹتا ہی ہے۔ اب صرف استعمال کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو تلوار اور گلے کی ملاقات قرار دے دیا، اور وہ یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اس کی جو تلوار تھی اس کو ہم سے لاگ تھی، اس کو ہم سے دشمنی تھی۔ تو عشق نے ایسا کیا کہ جب
یہ لڑائی شروع ہوئی، عشق اور حسن کی جب کشمکش شروع ہوئی تو عشق نے دونوں کو گلے سے ملا دیا۔ دونوں کو گلے سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قریب ہو گئے اور تلوار نے گردن کاٹ دی۔ آج ہم اس کے صرف 2 اشعار کے معنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پھر ایک مرتبہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ کام بہت جلدی کا نہیں ہے۔ تو اگلا شعر ہے: آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا۔ آوارگان عشق کا مطلب ہے عاشق، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عشق کیا ہے۔ اب یہاں آوارگان کیوں استعمال کیے لفظ؟ آوارگان جمع ہے آوارہ کی، اور آوارہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اب جو عاشق ہیں جب ان کو عشق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے نہیں رہتے، وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے، مارے پھرتے رہتے ہیں، کبھی گلیوں میں، کبھی سڑکوں پر، کبھی رات میں، کبھی دن میں۔ وہ آندھی طوفان بارش کچھ نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کو عشق کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے، اور عشق کی بیماری میں اضطراب ہوتا ہے ایک طرح کا، اور وہ اضطراب انہیں چین نہیں لینے دیتا، کسی جگہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آوارگان عشق، انہوں نے میر صاحب نے انہی کو کہا ہے۔ اور نشاں کا مطلب ہے یہاں پر پتہ۔ تو اس کا اگر ایک لائن میں سیدھا سا مطلب کریں تو یہ ہے کہ بھائی میں نے جب یہ پوچھا کہ جو لوگ عشق میں سودائی ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے، آوارہ ہو گئے تھے، وہ کہاں ملتے ہیں؟ تو مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا۔ مشت کہتے ہیں مٹھی کو، اور غبار آپ جانتے ہیں دھول سمجھ لیجئے یہاں پر، اور صبا کہتے ہیں ہوا کو، اور اڑانے کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت صاف اور ظاہر ہیں۔ تو اگر اب اس شعر کے ہم مطلب کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صبا سے پوچھ رہے ہیں۔ اب صبا سے کیا پوچھیں گے؟ بس ایک انہوں نے اپنی اس شعر میں کوئی پوچھنا یا استفسار کرنا جو ہے نا، وہ سمجھ لیجیے ایک طرح سے جعلی بات ہے، لیکن اس میں ایک طرح سے معنی بھی ہیں، کیونکہ آپ کسی کا پتہ اس سے پوچھتے ہیں جو بہت زیادہ واقف ہو، جو گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہو، جو شہر بھر میں سب کو جانتا ہو، اور شہر بھر میں سب کو جاننے والا وہی ہو سکتا ہے جو شہر بھر میں گھومتا پھرتا رہتا ہو۔ تو اب ہوا جو ہے وہ چونکہ ہر جگہ جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ہوا سے یہ پوچھا کہ بھائی تو گلیوں پھرتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، تو تجھے کچھ پتہ ہے کہ یہ آوارگان عشق جو ہیں ان کا کیا بنا؟ اور اس کے 2-4 پہلو اور بھی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آوارگان عشق ہوتے ہیں ان کا انجام ایک مٹھی برابر خاک ہوتا ہے۔ اب مٹھی برابر خاک کیسے ہوتا ہے کہ عشق کیا، ناکام رہے، آوارہ ہو گئے، مر گئے، بے نام ہو گئے، جل گئے یا دفن ہو گئے، کچھ بھی ہوئے، بالآخر مٹی میں تبدیل ہو گئے، اور اس مٹی کو ہوا اڑا کر لے گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی نام نشان ہی نہیں ہوتا، اسی طرح جس طرح کہ ایک مٹھی جو غبار ہے اس کا بھی کوئی نام نشان نہیں ہوتا، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی مٹھی میں ایک خاک کو بھر لیں تو وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہ اس کی کوئی قدر ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ آپ نے ابھی خاک کی مٹھی بھری اور پھر آپ نے اس کو اچھالا ہوا میں، تو ہوا اس کو اپنے ساتھ لے گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اس طرح آوارگان عشق ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ بالکل ایک مٹی کی طرح ہے، انہیں کہیں قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، ہر وقت اضطراب میں رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ بھئی جو صبا ہے اسے آوارگان عشق کی کوئی خبر نہیں ہے، یعنی اس کو بالکل معلوم نہیں ہے، اور ان پر کیا گزری اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا جو چلتی ہے یا صبا جو چلتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بس خاک اڑاتی پھرتی ہے،
اور کون سی خاک ہے، کس کی خاک ہے، کوئی عاشق تھا کوئی اور تھا، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے آوارگان عشق کا نشان یعنی پتہ صبا سے پوچھا تو اس نے میرے منہ پر خاک اڑا دی۔ یعنی منہ پر خاک اڑا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتلانا کہ بھائی تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم اس قسم کے سوالات کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبا کو اس قدر افسوس ہے، رنج ہے کہ وہ خاک اڑا رہی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال صبا سے کیا گیا ہو، ممکن ہے سوال کسی اور سے پوچھا ہو، اور یا انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا ہو کہ بھائی، یا سوچا ہو کہ یہ آوارگان عشق ہیں یہ کہاں گئے، تو کسی طرح سے جواب نہیں ملا، تو صبا نے ان کے سامنے مٹھی بھر خاک جو تھی اس کو اڑا دیا۔ یعنی جب اس کو اڑایا تو اس نے یہ جواب دے دیا کہ تم آوارگان عشق کا پتہ پوچھتے ہو، تو آوارگان عشق کا یہ پتہ ہے کہ وہ آخر میں ایک مٹھی برابر خاک میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں اڑا کر میں نامعلوم منزل کی طرف لے جاتی ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ غزل کے مزید 2 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ ان کا مطلب کرنے کی کوشش بھی کی۔ ہمیں آپ سے ایک عرض اور ہی کرنی تھی کہ ہمارے بہت سارے دوست آتے ہیں، یہ ہماری غزلیں سنتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میر ہیں، غالب ہیں یا دوسرے شعراء ہیں، ان کے کلام کو بہت کھول کر آپ پر واضح کریں۔ تو آپ برائے مہربانی یہ ضرور کیا کیجیے کہ جب آپ ہماری ایسا کوئی یہ سبق یا لیکچر سنتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی ممنون رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی تو میر کی غزل چل رہی ہے، تو میر کی اسی غزل کے بقیہ اشعار کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔